پچھوں ایک آیت تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے، اور میں اج اس نشست دے اندر ساری گفتگو اس آیا کریمہ دے پس منظر شان نزول دے حوالہ نال آپ دے سامنے پیش کرنے دی کوشش کرانگا۔ اللہ مجھ فقیر نو حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ وقار اے آپ دے علم دے اندر ہے کہ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ولادت طیبہ شہر مکہ وچ ہوئی، شہر مکہ وچ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر آپ دی ولادت اور آپ دی آمد اور آپ دا دنیا دے اندر جلوہ گر ہونا اس لحاظ نال انتہائی منفرد ہے۔ بہت توجہ قاضی یعقوب صاحب آپ اگے تشریف لاؤ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سارے ہی معزز حضرات ہو، میری جماعت دے سرمایہ حضرات ہو، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ میں عرض کر رہا سا کہ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ولادت طیبہ اس لحاظ نال منفرد دے۔ حضور مفتی صاحب تشریف لے آئے، اگے آپ تشریف لے آؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ حضرت علامہ قبلہ مفتی غلام عباس صاحب آپ سٹیج تے جلوہ افروز، آپ کرسی بیٹھو حضور، بہت شکریہ، خوش آمدید۔ میری جماعت دی انتہائی علمی شخصیت نے اور باکمال تحقیقی گفتگو ارشاد فرماندن، اے لوگ اصل دے اندر ذہن چ رکھو، ایسی شخصیات دین دی خدمت کر رہی ہیں حقیقی معنی دے اندر اور مستقل بنیاداں دے۔ یہ لوگ نے جڑے 24 ایور حضور دے مصلی تے بیٹھ کے یا قرآن دا درس دیندے نے یا میرے آقا دے فرمان دا درس دیندے نے، اور ان شخصیات دی محنت دا رزلٹ ہے کہ سانو مساجد دے اندر آئمہ اور خطابہ میسر نے، صاحب علم، علماء، ان حضرات دی محنت۔ یہ ذہن چ رکھو اے ادارے بند ہو جان خدا نخواستہ، اے دینی مدرسے تے سانو نماز پڑھانا لا بندہ نہیں ملے گا، ایسا سن شخص میسر نہیں ہوئے گا جنہوں طہارت دے بنیادی مسائل دا پتہ ہوئے یا نماز دے حوالہ نال پتہ ہوئے۔ ان حضرات دی محنت انہاں دی آپ اگے بھی قدر کر دیو، مزید قدر کریا کرو۔ اللہ تعالیٰ آپ جیسی شخصیات دا سایہ پورے عالم اسلام تے تادیر قیام فرمائے۔ تو آپ جدوں انٹر ہوئے نے تو میں عرض کر رہا سا کہ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ولادت شہر مکہ وچ ہوئی، اور نال ہی میں ادب دی دنیا چ مست ہو کے یہ عرض کر رہا سا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت طیبہ اس لحاظ نال منفرد دے کہ جتنیاں ماواں نے نبیاں نو جنم دیتا ہے، کسے ماں نے اپنا نبی پتر جنم دے کے نا اے اعلان نہیں کیتا جڑا اعلان سیدہ آمنہ نے فرمایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حالانکہ حضرت حاجرہ نے انج دا بیٹا جنم دیتا ہے، انج دا پتر جنم دیتا ہے حاجرہ پاک نے کہ جنہ دے گلے نو چھری کٹ نہیں سکی۔ غور کرنا، جنہ دے گلے تے چھری چل نہیں سکی۔ توجہ کرنا کتنی بڑی شان ہے حاجرہ دے بیٹے دی، یعنی حضرت اسماعیل ذبیح اللہ۔ اور اے میں جڑی گفتگو کر رہے ہیں قرآن اج بھی گواہی دیندہ ہے اسماعیل ذبیح اللہ کے گلے کو چھری کاٹ نہیں سکی، اور کمال ہے کہ بیٹے دے گلے تے چھری چل نہیں سکی تے باپ دے جسم نو نمرود دی اگ جلا نہیں سکی۔ اور اس تو بڑی کمال علی بات ہے اے تے ہوندے نہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض،
یہ آتے نا توجہ کرنا تے اسی اور عمر حیات بلوچ صاحب اور ڈیرہ بلوچاں دے لوگاں نے پتہ کس نبی دا جشن منایا انہاں دا نہیں جڑے فضلنا بعدہم علی بعد وچ اساں جشن منایا ورفع بعدہم درجہ احباب وقار ڈیرہ بلوچاں دے غیور لوگ بیٹھے ہو ساؤنڈ بھی با کمال ہے تے مجمع اس تو زیادہ با کمال کو تن سمجھ آئی اس گل دی ساؤنڈ آفتاب خطاب کرن والا فقیر کمر ہے ہن کوئی تسی نیڑے لگے ہو سارا کام پورا ہویا بیٹھتے اے ڈیرہ بلوچاں دے سمجھ آئی اس بات دی نعرہ حیدری انہوں میں پھر جملہ رپیٹ کرنے لگا مفتی اہل سنت تشریف فرمانے ہیں میں آپ کی موجودگی چ بات کرنے لگا کہ بلا جتے گلے تے چھوری چل نہیں سکی جتے جسم نو نمرود دی آگ چلا نہیں سکی 27 شب اسرا رجب المرجب اے امامت دے مسلح تے نہیں امامت دے مسلح تے حسین دا نانا کھڑا ہے احباب وقار سمجھ گئے ہو جدے مقتدی اتنی شان والے اس محمد دا اپنا مقام کی ہوئے گا احباب وقار میرا ذکر رہے ہیں اسماعیل ذبیح اللہ انہوں حاجرہ پاک نے جنم دیتا ہے سیدہ حاجرہ نے جنم دیتا ہے احباب وقار لیکن سیدہ حاجرہ دی گود میں جدو اسماعیل ذبیح اللہ تشریف لے آئے اللہ دی قسم جے سیدہ حاجرہ نے بھی اسماعیل علیہ السلام دی ولادت تو بعد ایک گفتگو نہیں کی تھی جڑی گفتگو محمد دی امی جاننے کی احباب وقار سیدہ آمینہ پاک نے کی فرمایا 4:10 منٹان دا ٹائم ہویا نور پیر دا ویلا آیا اللہ اکبر آقا دی جلوہ گری ہوئی تو آمینہ پاک فرمانیاں نے خارجہ منی نور میرے وچوں نور نکلے آئے تھے آپ فرمانیاں نے میں بیٹھی مکے وچاں اور اس نور دا صدقہ میں شام دے محلات ویکھ لے اور کھل گیا کو سبحان اللہ میں طالب علم کی حیثیت بھی نہیں رکھتا یہ صاحب علم لوگ بیٹھے ہیں پوچھ لو اگر نبیوں رسولوں پیغمبروں میں سے کسی کی امی نے اپنے نبی بیٹے کو جنم دینے کے بعد یہ گفتگو کی حالانکہ مریم نے ایسا بیٹا جنم دیا ہے جس کا باپ نہیں توجہ چاہتا ہوں جو آیا ہے تو کتنی شانیں لے کر آیا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا اور ومبارکۃ اینما کنت وہ اتنی شان لے کر آئے کہ عیسیٰ نے کہا میں جہاں بھی رہوں گا وہاں برکتیں ہی برکتیں ہوں توجہ ارے جن کا جسم اتنا بابرکت جو سر سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک بابرکت ہے اس عیسیٰ کو سیدہ مریم نے جنم دینے کے بعد یہ گفتگو نہیں کی جو تاجدار ختم نبوت کو جنم دینے کے بعد سیدہ آمنہ میں تے آج آیا ساں تھوڑیاں بیٹریاں بڑیاں چارج ہونیاں جی لیکن تسی تے میں کھرن 2 سال پہلا آیا تو 2 سال اللہ بھی ماحول میں نظر کوری پہ ہوں گا یہ تسی بدلے پہ ہو میں تے حیران یقین کرو مجمع ڈیرہ بلوچاں دا ہوئے تے اینیاں سونیاں گلاں اے میرے علم دا کمال نہیں لیکن تسا میری تقریر نو داد نہیں دینی سائیاں دی شان نو خراج تحسین پیش کر تے میرے مزاج نو سمجھ دیو میں تے بول دے لوگاں دے جذبے تے ہیں مجمع ٹھلا ہوئے میں نے کسی 50,000 بھی فیس دینی ہوئے نا 40,000 بھی میں تے منگی کدی نہیں اونج ٹور لفافے آلیاں دی جڑے لفافے دا مطالبہ کر دے نا ساڑی عوام قدر بھی انہاں دا کر دی ہے کہ نہیں تے جڑا لفافے دی ڈیمانڈ نہیں نہ کردا اندے نے اے بندہ درویش ہے آیا تقریر بھی آپ ہی کرے آپ ہی نعرے تے آپ ہی سبحان اللہ ہیں جی تے جانیاں ماشاءاللہ سبحان اللہ کچھ جاگیا کرو تے کچھ پرکھ بھی کریا کرو سنیوں جنہیں لایا گلی میں او دے نال چلی تے تو آڈے وچ ہیں پرکھ آلے لوگ تو تھوڑا جنہ میری تے تو ان پتہ ہے 20-22 سالہ سروس عوامی خطابت دی گزر گئی میری تے اور نہ کوئی ڈیمانڈ نہ کوئی خواہش میری کوئی خواہش ہوندی ہے جدو میں کائنات دے وارثاں دا ذکر کراں تے تسی مومن سنی سرکار دے امتی انج سنو مچل کے ذکر کہ دل کرے
کہ ایک گھنٹہ نہیں انہوں سرکار دی شان 2 گھنٹے سنائی جائے. ماشاءاللہ تھوڑا جنا وہ پرانا لیول بھی رکھو. اللہ اپنی محبتاں قبول کرے. میں تو اس تو آکھے تہاڈیاں بیٹریاں چارج انہاں 2-3 سالاں دے اندر تہاڈے کول بڑے بڑے مایا ناز خطیب آئے تے جے اننے خطیب ہون تے تہاڈے سیل تے کمزور ہونے ہی نہیں چاہیے. ایک اور کھل کے آکھو سبحان اللہ. حضرت نے داد دیتی ہے. اے آپ دی داد میرے واسطے بہت بڑی اور صلاح فضا ہے. آپ صاحب تحقیق شخصیت نے اور آپ دی موجودگی چ میں بات کر رہے ہیں. اب آپ شبکار ایک اور جملہ کہن لگا اور اتنا با کمال جملہ ہے. جنہ دیاں تلیاں نو جبریل نے چومے ہیں. ہائے ہائے ہائے. جنہ دیاں تلیاں نو جبریل نے چومے ہیں انہاں دیاں لباں نو حلیمہ نے چومے ہیں. جنہ دے قدمہ دے بوسے جبریل نے لینے انہاں دی پیشانی نو آمنہ نے چومے. یہ تلیاں چومنے والا پتہ کتنا پاک ہے. یہ جس رات میں آتا ہے نا وہ رات جبریل کی آمد کی وجہ سے 1000 اسی رات کے اندر قرآن کا نزول لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. یہ اتنا پاک ہے. میں نے کہا تلیاں چومنے والا اگر اتنا پاک ہے تو جنہوں نے حضور کے لب چومے. اللہ اکبر کبیرہ. شمع رسالت دی پروانو سیدہ آمنہ پاک نے فرمایا میرے وچوں نور نکلیا اور میں بیٹھی مکے وچاں اور اس نور دا صدقہ میں شام دے محلات دیکھ لے. اللہ اکبر کبیرہ. شمع رسالت دی پروانو میں آپ کو ایک گفٹ دینے لگا ہوں جس پہ مصر کی عورتیں فریفتہ ہو جائیں اور حسن دیکھ کر ان کی انگلیاں کٹ جائیں. ہاتھ بھی ان کے اپنے ہوں چھریاں بھی ان کے ہاتھوں میں ہوں. نگاہوں کے سامنے یوسف کا جلوہ ہو اور پھر وہ اللہ کے نبی کے حسن اور جلوے میں اتنی میب ہو جائیں کہ وہی چھریاں جو پھلوں پہ چلنی تھیں وہ انگلیوں پہ چل گئے. یہ بیان کرنا آسان ہے, پڑھنا آسان ہے, گفتگو کرنا آسان ہے. ارے اس مرحلے سے عملی طور پر گزرنا ذرا غور تو کرو, غور کرو. ہمیں چیونٹی کاٹے اب آپ شبکار ہمارے جسم کو ارے درد کا احساس ہوتا ہے, سوئی چبھ جائے ہمارے جسم کو فوراً تکلیف کا احساس ہوتا ہے, ہم وہ برداشت نہیں کرتے. غور کرو یہ کتنا مشکل مرحلہ تھا کہ وہاں چھریاں چل رہی ہیں, انگلیاں کٹ رہی ہیں, خون بہ رہا ہے, مصر کی عورتوں کے کپڑے خون کے ساتھ رنگین ہو رہے ہیں. اور پھر میں حیران ہوں اس علاقے والے فقط چھریاں نہیں چلی, فقط انگلیاں نہیں کٹی, فقط خون نہیں بہا, ادھر انگلیاں کٹتی رہی. ارے رب کعبہ کی قسم ٹکڑے ہوتے رہے. ادھر ان مصر کی عورتوں کی زبان پہ ترانہ کیا تھا ما ھذا بشرا. جتنا حسن جتنا جناب یوسف کا ہے ما ھذا بشرا, یہ حسن سے بشر لگتے ہی نہیں. اب توجہ چاہتا ہوں یوسف کو جو حسن ملا ان سے پوچھو وہ رب کعبہ کی قسم در مصطفیٰ سے ملا ہے. یوسف کو جو خیرات ملی ہے حسن کی وہ میرے نبی کی بارگاہ سے ملی. اب میں جو جملہ کہنے لگا ہوں جس پہ مصر کی عورتیں فریفتہ ہو جائیں اسے یوسف کہتے ہیں. جس پہ خود خدا عاشق ہو جائے اسے محمد. بڑی محمد یار بلوچ صاحب نے نعرہ مار کے پرانی یاد تازہ کر چھڑی. ہاں ایک اور کھل کیا کو سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. شمع رسالت دے پروانوں کریم نبی نال محبت کرن والے حضرات بیٹھے ہو. اللہ اکبر کبیرہ. دوستان گرامی قدر, میں ایک بات آپ نو آج بڑی حسین گفٹ کرن لگا. ولادت حضور دی مکے چوئی یہ بھی کوئی شک. اچھا جس لئے یہ بیان کیتا جاندہ نا نالی جوں حضور دی ولادت ہوئی ہے
تے 4 بیبیاں آمنہ دے ویڑے چاہیے. ایک نے کیا میں مریم ہاں، دوسرے نے کیا میں حوا ہاں، تیسری نے کیا میں آسیہ ہاں، چوتھی نے کیا میں ہاجرہ ہاں. تے کچھ لوگ آندے نے با عقل نہیں مندی بھئی سیدہ ہاجرہ اج آئیاں نے دائی بن کے اور تیان کرنا. میں نے کہا عقل نو اگے نہ رکھ، اے ویک اے دائیاں کی دی بن کے آئیں. اے دائیاں اس شان والے نبی دی بن کے آئیاں نے جدیں ہتھاں نو رب نے اپنا ہتھا کے. میں کہ ایتھے توجہ کر سے تے تیرے سارے اعتراضات ختم ہو جائیں. اے دائیاں او دیاں بن کے آئیاں نے جڑا رحمت لے کے نہیں سراپا رحمت بن کے آیا ہے. میں نے کہا اگر اس چیز کی طرف توجہ کرو گے یہ دائیاں کسی عام نبی کی نہیں ان کی بن کر آئی ہیں جو موئسے لے کر نہیں سراپا موئسہ بن. تو اڈے ساریاں دا جذبہ ایک پاسے او میرا یار او دا جذبہ ایک پاسے. تُسی ایچو بیٹھ کے سبحان اللہ آن دیو کس طرح بیٹھ او اتھو ہیں ٹر کے آن دینے سبحان اللہ. ساریاں دی محبت بڑی با کمال ہے. اچھا میں ان بات اگے ٹورن لگا ایدے وچ گلاں بہت زیادہ نے، نکتے بہت زیادہ نے. ایک نکتہ میں تن شیئر کر جانا بڑا با کمال نکتہ ہے، بہت با کمال. ایتھے غور کرے آجے. انہاں وچ ایک اووی دائی ہے سرکار دی جنہیں عیسیٰ علیہ السلام نو جنم دیتا ہے. قرآن کریم وچ موجود ہے. کچھ لوگاں نے اعتراض کیتا، انہاں کیا ہے اے مریم توڑی نہ شادی نہ خامن نہ نکاح نہ معاملات ہوئے، یہ بچہ کتوں آیا ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام پریشان ہوئی، عرض کیتا مالک عطا تے توں کیتا ہے.